اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6 کلاس۔ آج آپ اسلامیات کا جو ہے لیسن پڑھنے جا رہے ہیں۔ باب نمبر سوم ہے ایمانیات و عبادات، اور سیرت طیبہ میں سے یہاں آپ صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس کی ایکسرسائز جو ہے اس میں کچھ کویشچنز دیے گئے ہیں اور کچھ ہم نے نوٹس کے طور پہ یہاں پہ ایڈ کیا ہے مواد۔ تو سوال نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ اس صلح کا پس منظر بیان کیجیے۔ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، حدیبیہ جگہ کا نام ہے، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے نہ جا سکے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اور یہاں یہ جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ حیثیت رکھتے ہیں، ان کی ویلیو اتنی ہوتی ہے کہ وہ گویا اللہ کا حکم ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوئے، کیونکہ انبیاء کے خواب جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی آتے ہیں۔ انہوں نے اسے غیبی اشارہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کی مسلمان آبادیوں میں یہ اعلان کر دیا کہ جو لوگ زیارت بیت اللہ کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو عمرہ کے ارادہ سے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ خالصتاً عمرہ کا تھا، اس لیے اعلان فرمایا کہ کوئی شخص مسلح نہ ہو، یعنی ہتھیار جو ہے وہ اپنے ساتھ نہ لے کے جائے، صرف تلوار ساتھ ہو اور وہ بھی نیام میں رہے، یعنی اس کے قبر کے اندر اسے رکھنا ہے، ننگی تلوار لے کے آپ نے نہیں چلنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے قربانی کے جانور ساتھ لیے، احرام باندھا اور مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معروف راستوں سے، یعنی مدینہ سے مکہ کی طرف جو راستے آتے تھے ان میں جو مشہور راستے تھے جن پہ رش زیادہ ہوتا ہے ان راستوں سے نہیں آئے، یعنی جہاں سے زیادہ تر قافلوں کا گزر ہوتا تھا وہاں سے نہ آئے، بلکہ انجان راستوں سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر حدیبیہ جگہ ہے وہاں کے آپ پہنچے، مگر قریش مکہ نے میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کیوں روانہ کیا گیا؟ قریش مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی تو ان کی سرکشی اور ہٹ درمی دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا۔ اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بھیجا تھا کیونکہ ان کا خاندان کا بہت زیادہ افراد ابھی جو ہے وہ مکہ میں موجود تھے، ٹھیک ہے، تو وہ دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے مقابلے میں زیادہ سیکیور تھے کہ ان کی فیملی ابھی وہاں پہ فیملی کے بہت سارے افراد جو ہیں وہ قبیلے کے وہاں بھی موجود تھے، اور آپ نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ کفار مکہ کو سمجھائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن قریش مکہ کو سمجھاتے رہے مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا انتظار جو ہے وہ کرتے رہے۔
اتنے میں جو ہے اب قبائل تو ظاہر ہے جو قافلے تھے وہ تو گزر رہے تھے نا، جو تجارتی قافلے تھے ان کے تھرو جو ہے یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ بیعت رضوان کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے انتہائی جوش و جذبہ کے ساتھ بیعت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی بیعت کی۔ ٹھیک ہے جی، یعنی ایک ہاتھ آپ نے اپنی طرف سے اور دوسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ہے وہ اس بیعت میں شامل کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیعت کے وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی صورتحال سے باخبر رہتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھائی ہے تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحفاظت واپس مسلمانوں تک پہنچا دیا بلکہ اپنا ایک سفیر سہیل بن عمرو کو بھی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے خاصی طویل گفتگو کی، تاہم صلح ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان اہل مکہ میں یعنی قریش خاندان کا یہ ماننا تھا کہ سہیل بن عمرو جیسا ذہین شخص جو ہے ان کے خاندان میں یا ان کے قبیلہ میں نہیں ہے، اس لیے اسے بھیجا گیا۔ خیر بحث مباحثہ کے بعد جو ہے وہ بیعت جو ہے ہو گئی، صلح جو ہے وہ اس کا ایک معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا۔ تو اس بیعت کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی بیعت، رضوان اللہ تعالیٰ عنہم یعنی اللہ جن سے راضی ہوا۔ ٹھیک ہے جی، یا اللہ جن سے راضی ہو، یہ ایک دعا بھی ہے اور احتراماً بھی جو ہے ہم عشرہ مبشرہ جو ہیں صحابی ان کے لیے جو ہے وہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح سے ہم یہ صحابہ کے نام کے ساتھ بولتے ہیں۔ بیعت رضوان کس صحابی کا بدلہ لینے کے لیے کی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت لی۔ اچھا، یہاں پہ ایک آپ کو تاریخ کا حصہ بتاتی چلوں کہ اس بیعت سے پہلے ایک رات پہلے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خواب میں دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل نہیں کیے گئے بلکہ وہ جو ہے وہ بالکل محفوظ ہیں اور اچھی کنڈیشن میں ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ اللہ آزمانا چاہتا تھا اہل ایمان کو کہ وہ کتنے اپنے جو ہے وہ پیروی کرنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے ہیں، ان کے درمیان کتنا جو ہے اتحاد و اتفاق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کہنے پہ یہ کیا جنگ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں گے کہ نہیں، اس آزمائش کے لیے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ کہا گیا کہ ان سے بیعت جو ہے وہ لی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھ لینے کے باوجود کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے انتہائی جوش و جذبہ کے ساتھ یہ بیعت کی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط ہیں جی کیا تھیں؟ یہاں پہ سہیل ابن عمرو کفار مکہ میں بڑا عقل مند اور معتبر مانا جاتا تھا، تو اس نے جو شرائط پیش کی وہ درج ذیل ہیں۔ اب میں یہاں پہ آپ تھوڑا غور سے سنیے اور سمجھیے اس چیز کو۔ یہ شرائط جو ہیں بظاہر آپ کو لگتی ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں، لیکن میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کروں گی اور تو آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے حکم سے کتنی دور تک جو ہے وہ پلاننگ کر رہے تھے مسلمانوں کے حق میں۔ دیکھیے، پہلا ہے مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر لوٹ جائیں گے۔
اگلے سال آئیں گے اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں گے. تو چلیں عمرہ اس سال نہیں ہوا تو اگلے سال یہ پاسیبلٹی تو ہوئی کہ مسلمان عمرہ کر سکیں گے اور بنا کسی جنگ کے جو ہے وہ قتل و غارت کے عمرہ کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی. اس کے بعد ہے تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار بھی نیام میں رہے گی. تو ہم تو اس سال بھی جو ہے وہ تلواریں لے کے آئے ہیں اور وہ نیام میں ہے. ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے کسی سے بھی کوئی جنگ کرنے کا. ہم تو صرف اللہ کی گھر کی جو ہے وہ زیارت کے لیے آئے ہیں, تو ہمیں اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہوا. آگے دیکھیں, مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں. البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آیا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا. اب مکہ مکرمہ میں بہت سارے ایسے مسلمان تھے جو پھنسے ہوئے تھے اور وہ ہجرت بھی نہیں کر کے جا سکتے تھے مدینہ. تو ان کے بارے میں جو ہے آگے چل کے جہاد کا جب حکم ہوا تھا تو اللہ نے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی راہ تکتے ہیں مسلمانوں کی کہ وہ کب آئیں اور ان ظالموں کے ظلم سے جو ہے وہ مسلمانوں کو نجات دلائیں. تو یہاں پہ بہت سارے مسلمان موجود تھے جو قید میں تھے, ظلم سہ رہے تھے. تو ان کے بارے میں جی یہ طے کر دیا گیا کہ سہیل بن عمرو نے کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے جب اگلے سال جو آئیں گے, یا اب آپ جاتے ہوئے لے کے نہیں جائیں گے انہیں, ٹھیک ہے. ہاں البتہ کوئی مسلمان جو مدینہ میں ہے وہ اپنے دین سے پھر جائے, دوبارہ سے کافر ہو جائے, دین کا انکار کر دے اسلام کا, تو وہ ہم واپس نہیں کریں گے اگر وہ مکہ پہنچ گیا. تو یہاں پہ جو ہے حضرت ابو جندل جو ہیں وہ بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے, قید کیے ہوئے تھے. وہاں سے وہ کسی طرح سے بھاگے اور یہاں پہنچے اور معاہدہ سائن نہیں ہوا ابھی, جسٹ شرائط جو ہیں ابھی طے کی جا رہی ہیں. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے مدینہ ساتھ لے جائیں, میں بہت جو ہے وہ ظلم سہ رہا ہوں یہاں پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ کہا کہ میں زبان سے اقرار کر چکا ہوں اس معاہدے کا تو میں تمہیں ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا. اب بظاہر یہ بڑی تکلیف دہ بات لگتی ہے, لیکن یہ دیکھیے کہ ایک ابو جندل نہیں تھا وہاں پہ کئی مسلمان تھے. اور ایسے ہی یہ مسلمان ظلم و ستم سے تنگ آ کے جب بھاگنا شروع ہوئے تو انہوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں پہ پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لینا شروع کر دی. اب جو بھی تجارتی قافلہ یہاں سے گزرتا تھا, پھر ظاہر ہے انہوں نے اپنی جو ہے وہ بقا کے لیے کوئی نہ کوئی تو انتظام کرنا تھا اپنے کھانے پینے کا. تو یہ ان قافلوں سے جو ہے وہ مال جو ہے وہ لوٹ لیتے اور اس سے جو ہے وہ گزارا کرتے. اور یہاں چوری جو ہے وہ حرام نہیں ہوئی, کیونکہ کنڈیشن کیا ہے, اسلام کی بقا کے لیے جو ہے وہ زندہ رہنا ہے, اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کوٹ کرتی چلوں کہ جنگ میں جو ہے وہ جائز ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اب یہ لوگ تنگ آ گئے مکہ والے کہ ہمارا قافلہ تو آئے دن جو ہے وہ لوٹے جاتے ہیں. تو آگے چل کے انہیں یہ جو ہے معاہدہ خود ہی ختم کرنا پڑا تھا. اس کی بہت بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ ان غاروں میں, ان پہاڑوں میں مسلمانوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی اور ان کے قافلوں کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا. اور اس طرح سے جو ہے وہ کفار مکہ جو ہے وہ بے بس ہوتے نظر آئے. عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ کریں, وہ آزاد ہیں. اب عرب میں کوئی ایک قبیلہ تو تھا نہیں, کتنے سارے قبائل جو ہیں وہ موجود تھے, تو سب کو آزاد رکھا گیا کہ وہ جس چاہے تو قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیں, چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں, لیکن دونوں کے ساتھ, دونوں فریق میں سے جس کے ساتھ بھی ہوں گے وہ صلح حدیبیہ کی پابندی کریں گے. یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت زیادہ اس بات پہ زور دیتے تھے کہ امن قائم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس معاہدہ کو یہ سوچا کہ 10 سال کے لیے کم از کم عرب جو ہے وہ جنگ و جدل سے بچ جائے گا, خون ریزی سے بچ جائے گا, تو اس میں اور کیا چاہیے. اسی طرح آپ نے تاریخ میں بھی جو معاہدہ کیا وہ امن کے لیے کیا تھا, جب جو ہے کفار آپس میں جنگ لڑے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی جو ہے وہ کہے تو میں اس کے بدلے میں بھی یہ معاہدہ جو ہے ضرور کرتا. تو وہ بھی ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی تھی جس کو روکنے کے لیے معاہدہ ہوا تھا. اور اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف ہیں, لیکن مستقبل میں جا کے جو ہے یہ
ساری کی ساری مسلمانوں کے حق میں گئیں اور اللہ نے فتح دی اور مسلمانوں نے مکہ فتح کیا، اور اسی لیے اس صلح کو جو ہے اللہ پاک نے کیا ہے آگے دیکھیے، صلح حدیبیہ کو اللہ پاک نے فتح مبین کیوں قرار دیا؟ صلح حدیبیہ کی شرائط طے ہو چکی تھی مگر معاہدہ بھی نہیں لکھا گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، کفار مکہ کی قید سے بیڑیوں سمیت بھاگ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، امان کے طالب ہوئے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سہیل بن عمرو کے مطالبے پر واپس کر دیا کیونکہ معاہدہ زبانی طے پا چکا تھا۔ یہ معاہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا۔ اگر صلح کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا۔ قریش مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے معاہدہ کے مطابق اب 10 سال تک کفار کی طرف سے کسی قسم کی جنگ کا خطرہ ٹل گیا، اس لیے اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی عالمی دعوت کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصہ میں عرب کے جو قبائل ہیں اور حکمران ہیں ان کو جو ہے خطوط لکھے اور سفیروں کے ذریعے بھی اسلام کی دعوت دی، اور اگلے 2 سالوں میں یعنی 8 ہجری کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے 10,000 کے لشکر کے ساتھ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ مکہ مکرمہ کی فتح گویا پورے عرب کی فتح تھی، یوں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی بشارت جو ہے وہ پوری کر دی۔ اب دیکھیے خالی جگہ یہاں پہ ہے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ قریش مکہ کی سرکشی دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ اچھا جی، اس کے بعد صلح حدیبیہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان 10 سال کی مدت کے لیے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا۔ غلط اور درست بیانات کی نشاندہی کریں۔ صلح حدیبیہ 8 ہجری میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوئی، یہ غلط ہے، 6 ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 400 صحابہ کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے، یہ غلط ہے کیونکہ 1400 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ کفار مکہ نے صلح کی شرائط کے لیے ابو جہل کو روانہ کیا تھا، جی نہیں، ابو جہل کو نہیں، سہیل بن عمرو کو روانہ کیا تھا، یہ بھی غلط ہو گیا۔ کثیر الانتخابی سوالات کچھ آپ کی بک میں سے جو تھے وہ شامل ہیں اور کچھ ہم نے نوٹس کے طور پہ شامل کیے ہیں۔ صلح حدیبیہ کس سن میں ہوئی؟ 6 ہجری میں۔ کفار مکہ نے صلح کی شرائط کے ساتھ کسے روانہ کیا؟ سہیل ابن عمرو کو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اہل مکہ کی جانب روانہ کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صلح حدیبیہ کی عبارت کس نے لکھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صلح کے مطابق دونوں فریقوں میں کتنے سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا؟ 10 سال تک یہ معاہدہ ہوا، 10 سال تک کے لیے ہوا، اور یہ بڑا امن کا جو ہے وہ دور تھا جس میں اسلام کی ترقی جو ہے وہ مزید ہوئی۔ اس کے بعد ہے بیعت رضوان کس صحابی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کی گئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوا۔ قریش مکہ نے سہیل بن عمرو کو جو ہے وہ اپنا سفیر بنا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس کے بعد آپ کا صلح حدیبیہ اور مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان 10 سال کی مدت کے لیے ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے؟ 1400 صحابہ۔ تو اس طرح سے بیٹے آپ لوگوں نے جو ہے یہ اپنا لیسن مکمل کر لیا ہے۔ اجازت دیجیے۔